السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ہمیں معلوم ہے کہ تفسیر کے ماخذ کتنے ہیں، کتنی طرح سے ہم قرآن کی تفسیر ہم لے سکتے ہیں، اور کیا ہمیں معلوم ہے کہ گمراہی کے درجات اور کتنے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آج ہم ان سوالوں کے جواب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات کہ قرآن مجید کی آیات دو قسم پر ہیں۔ ایک وہ آیت جس کا معنی آسان ہو، جس کے اندر کوئی ابہام نہ ہو، یعنی ایک عربی زبان والا اگر اس کا تکلم کرے، اس کو پڑھے تو پڑھتے ہی وہ آیت سمجھ میں آ جائے، تو اس کی تفسیر میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اعتبار اہل لغت کا ہوگا۔ لیکن دوسری وہ آیت جس کے اندر کچھ ابہام پایا جاتا ہے، اس کی تفسیر کو کتنے طریقوں سے لیا جائے گا، تو ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ نے ان کے کئی مراتب کو بیان کیا ہے، جو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تفسیر کا ماخذ وہ قرآن ہے، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ایک آیت کے اندر اگر ابہام ہو تو اس کی تفسیر خود قرآن مجید دوسری آیات کے اندر فرماتا ہے۔ جس طرح کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم یہ آیت تلاوت کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دکھا ہمیں راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام کن لوگوں پر ہوا، یہ ابہام ہے۔ اس ابہام کو اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو پہلا ماخذ تفسیر کا وہ خود قرآن ہے، اور تفسیر کا دوسرا ماخذ وہ حدیث ہے کہ ہم قرآن مجید کی تشریح کریں گے، قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے واضح کریں گے حدیث کے ساتھ۔ اس پر قرآن شاہد ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ، کہ ہم نے آپ پر نصیحت کو اتارا تاکہ آپ ان کے لیے واضح کر دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تو آپ اپنے قول کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ آپ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو تفسیر کا دوسرا ماخذ، ترجمہ قرآن کا دوسرا ماخذ وہ خود حدیث ہے، اور تیسرا ماخذ وہ اقوال صحابہ ہے۔ ہم اقوال صحابہ کے ساتھ قرآن مجید کی ہم تفسیر کریں گے۔ اقوال صحابہ کے بعد ہم اقوال تابعین سے قرآن مجید کی ہم تفسیر کریں گے، اور اس کے بعد ہم اہل لغت کی طرف، اہل عرب کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد عقل سلیم کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تفسیر کریں گے۔ تو یہ قرآن مجید کے تفسیر کے ماخذ تھے، ان کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کی تفسیر کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک رہی دوسرے سوال کی بات کہ گمراہی کے کتنے مراتب اور کتنے درجات ہیں، تو سب سے پہلے گمراہی کا جو سبب ہے وہ شک ہے۔ جب ہمارے دلوں کے اندر شک آ جاتا ہے تو یہ شک سب سے پہلا سبب ہے ہماری گمراہی کا، اور پھر اس شک کے بعد دوسرا درجہ گمراہی کو ہے، گمراہی پھر ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر جب گمراہی حاصل ہو جاتی ہے تو تیسرا درجہ آ جاتا ہے جدال۔ پھر ہم اپنے جھوٹے دعووں پر لوگوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھو، پہلے شک تھا، شک تبدیل ہو گیا گمراہی کے اندر، اور گمراہی تبدیل ہوگی جدال کے اندر، اور جدال پھر یہ تبدیل ہو جاتا ہے ختم القلب، پھر دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر انسان سے ہدایت کوسوں دور ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید قرآنی تعلیماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔